جو سوتے جاگتے کلمہ پڑھ کے نہ سو سکے تو مرتے ہوئے کلمہ پڑھ لے گا؟ جو گدے پہ لیٹا ہوا کلمہ نہیں پڑھتا وہ موت کی کشمکش میں کلمہ پڑھ لے گا؟ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے ہم غلط فہمیوں کا شکار ہو گئے. جی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہونا. یہیں سے دیکھو، چیک کرو اپنے آپ کو. سوتے جاگتے کلمہ پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ، شکر ادا کرو کہ انشاءاللہ موت کے وقت بھی کلمہ نصیب ہے. اگر سوتے جاگتے 40 دن آپ مسلسل کلمہ نہیں پڑھتے تو مرتے ہوئے کہاں سے کلمہ پڑھیں گے؟ کیا پتا کسی ہسپتال میں نرسوں کے ہاتھوں میں موت آئے آپ. جو ہی بندہ بیمار ہوتا ہے ہسپتال میں لے کے بھاگتے. کئی مری ہوئی لاش کو لے جاتے ہیں کہ شاید ڈاکٹر اس میں جان ڈال دیں. بھئی مر گیا، آپ چھوڑو اس کو، پوسٹ مارٹم کروانا ہے اس کی بے حرمتی کروانی ہے لاش کی. مر گیا تو بس کفن تفن کرو. تو اس لیے دعا کرو کہ ہسپتالوں میں کسی کو موت آئے، مسجد میں موت آئے، مدرسے میں آئے، کسی اللہ والے کی خانقاہ میں موت آئے. ہسپتالوں میں موت بہت بری موت ہے. نرسیں ہیں جی، ٹیکے لگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ. ہر بندہ ہسپتال کو بھاگتا ہے. تو اس لیے سوچیں کہ ہم کیسی زندگی گزاریں اور ہمیں کیسی زندگی گزارنی چاہیے. یہاں سوچ لو، سوچنے کا وقت ہے. مرنے کے بعد سوچنے کا بھی وقت نہیں ملے گا. یاد رکھنا یہ بات. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال